السلام علیکم جی، میں ہوں اسد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹی پاکستان۔ آج سیف اللہ نیازی صاحب کا جو قتل ہوا ہے، جو ان کا جو بہیمانہ قتل ہوا ہے، اس کو کس طریقے سے جو لنڈے کے جرنلسٹ ہیں، یہ جو لنڈے کا جرنلزم کرتے ہیں، انہوں نے اس کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور قاتل کو بے قصور اور مرنے والے کو قصوروار کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو تھوڑا سا اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ جو ہے وہ جرنلسٹ بن گیا ہے، اور یقین کریں کہ یہ جو لنڈے کے جرنلسٹ ہیں، جنہوں نے خاص کر کے جو سیف اللہ نیازی صاحب کا جو قتل ہے اس کو کور کیا ہے، ان سے اگر آپ جرنلزم کے سپیلنگ پوچھیں تو یہ اس کو بھی جو ہے وہ جی کے ساتھ پروناؤنس کریں گے کہ جرنلزم جو ہے وہ جی سے شروع ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو میری اس بات سے اختلاف ہے تو آپ صرف ان لنڈے کے جو جرنلسٹ ہیں ان کے چینلز پہ، یوٹیوب چینلز پہ جا کے دیکھ لیں اور ان کے تھم نیلز دیکھ لیں، اس پہ جو لینگویج ہوتی ہے، اس پہ جس قسم کی فقرہ بازی ہوتی ہے، اس میں جس قسم کی سٹوریز کور کی جاتی ہیں، تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی لنڈے کے جرنلسٹ ہیں۔ یہ کوئی باقاعدہ جو ہے، نہ ان کی کوئی میڈیا کی تعلیم ہے، نہ ان کی کوئی ویسے بنیادی تعلیم ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ اس جیسے جو ایشوز ہیں، سوشل ایشوز ہیں، ان کو کور کرتے ہوئے ایک بیلنس اپروچ اپنائیں۔ سیف اللہ نیازی صاحب جو ہے ان کا قتل ہوا، اور اس قتل کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ دوسری طرف جو قاتل ہے جو کہ ایک موٹر مکینک ہے، اور اس موٹر مکینک کو یہ کہہ کر کے، چونکہ وہ ایک پسے ہوئے طبقے سے ہے، اور دوسری طرف جو مرنے والا ہے وہ ایک پولیس والا ہے، اور ایک پولیس والے کا قتل جو ہے وہ اگر ایک پسے ہوئے طبقے کے فرد نے اس وجہ سے کر دیا ہے کہ وہ اس کو گالیاں دیتا تھا، تو اس کو جائز قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری سوسائٹی میں پہلے ہی بہت زیادہ ایکسٹریمزم ہے، ہم ریلیجیس ایکسٹریمزم کا پہلے ہی بہت زیادہ شکار ہیں، کہ جہاں پہ مذہبی منافرت کی وجہ سے کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کی جان لے لے اور اس کو مذہبی لبادہ اڑا دے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لائک وائز اب ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو موجودہ سیف اللہ نیازی صاحب کا قتل ہے، اس میں ایک موٹر مکینک کو فرشتہ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اس کو بہت مظلوم بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری جو پولیس ہے، خاص کر کے پنجاب پولیس جو ہے، ان کا رویہ عموماً اور بیشتر مواقع پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سخت رہا ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت پہلے بھی کی جاتی جا رہی ہے، سرعام کی جاتی جا رہی ہے، ہم بھی کرتے رہے ہیں، لیکن ایک شخص کا قتل، ایک شخص کی جان لے لینا، چاہے وہ پولیس والا ہو، چاہے وہ ریڑھی والا ہو، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک قاتل، چاہے وہ ایک موٹر مکینک ہو، چاہے وہ ایک وکیل ہو، چاہے وہ ایک ایم پی ہو، چاہے وہ ایک حکمران ہو، وہ صرف اس وجہ سے لے لے کہ جی اگلا شخص مجھے گالیاں دیتا تھا، تو یہ کسی بھی طور پہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اور اگر اس کو کوئی لوگ جسٹیفائی کریں، جیسا کہ یہ جو لنڈے کے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے مائکس اٹھائے اور وہاں پہنچ گئے واقعے کے فوراً بعد اس واقعے کی جگہ پہ، اور وہاں جا کے انہوں نے یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کی کہ جی مرنے والا جو ہے وہ بہت زیادہ اخلاقی طور پہ جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار شخص تھا جو گالیاں دیتا تھا، اور مارنے والا جو ہے وہ چونکہ ایک موٹر مکینک تھا، غریب آدمی تھا، تو اس کی غیرت جاگی ہے اور اس نے تنگ آ کے دوسرے شخص کو قتل کر دیا۔ اب جیسے میں نے کہا کہ یہ جو لنڈے کے جرنلسٹ ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو پولیس کی جانب سے اس جگہ تک رسائی دینا اور واقعے کے فوراً بعد وہاں جا کے پہنچنا کرنا، تو پنجاب پولیس کی طرف سے ایک مجرمانہ غفلت اپنائی گئی ہے، اور سیف اللہ نیازی صاحب جو ہے ان کی فیملی کے ساتھ اس طریقے سے نہیں کھڑا ہوا گیا جیسا کہ کسی بھی اور شعبے کا کوئی شخص، خاص کر کے فورسز میں آپ اگر اس میں دیکھ لیں کہ کوئی بھی حاضر سروس یا ریٹائرڈ پروفیشنل ہوتا تو جو ادارہ ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ اب سیف اللہ نیازی صاحب کے قتل کو جو ہے وہ یہ جو لنڈے کے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے وہاں جا کے کور کیا، ان میں سے کوئی بھی شاید ایک کے علاوہ جو ہے کوئی بھی وہ میاں والی نہیں گیا جنہوں نے جا کے ان کی فیملی سے جو ہے اس کا ریبٹل لیا ہو یا ان کا موقف سامنے لے کے آئے ہوں کہ بھئی اصل وجہ کیا تھی۔ سب نے وہیں کھڑے ہو کے اس قاتل کو کہ جس نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا جس کا قاتل پہ بہت زیادہ اعتماد تھا، کہ جو اس کو اپنے ساتھ لیے ادھر ادھر پھرتا رہا، جس کی رسائی جو ہے اس کے کمرے تک تھی، جس کی رسائی جو ہے اس کے پسٹل تک تھی، جس کی رسائی جو ہے اس کی باقی جو چیزیں تھیں کمرے کی اس تک تھیں، تو ایک قاتل جو ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ مظلوم بنا کے پیش کیا جاتا رہا ہے۔ چلیں ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ جو پولیس کا طبقہ جو ہے وہ بڑا ظالم ہے، تو کیا آپ میں سے کوئی نہیں جانتا کہ یہ جو ہمارے موٹر مکینکس ہیں ان کا اخلاق کیسا ہے؟ آپ میں سے کوئی ان کے پاس نہیں گیا، آپ میں سے
یقیناً ہر اس شخص کا واسطہ پڑا ہوگا جس نے کوئی بائک رکھا ہوا ہے، جس نے کوئی گاڑی رکھی ہوئی ہے، جس نے کوئی ٹریکٹر رکھا ہوا ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ جو ہے وہ زبانی بد اخلاقی کرتے ہیں. ان کی تعلیم نہیں ہے، ان میں کام چوری ہے، ان میں ٹیکنیکل فراڈ بہت زیادہ ہے. اور ٹیکنیکل فراڈ سے جب لیتے ہیں کہ یہ اپنے شعبے سے جو ہے وہ بے ایمانی کرتے ہیں، یہ لوگوں کو لوٹتے ہیں اور ٹیکنیکل طور پہ لوٹتے ہیں. اگر آپ ان کے پاس چلے جائیں، اجرت کے نام پہ یہ لوگوں کو لوٹتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے اخلاقی طور پہ، تو جو برائیاں پولیس میں پائی جاتی ہیں کہ وہ لوگوں سے رشوت لے کے ہیں، وہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، وہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں. تو دوسری طرف اگر ہم اس موٹر مکینک اور یہ والی جو انڈسٹری یا یہ والی جو آپ کہہ لیں کہ شعبہ ہے، اس کے لوگوں کو دیکھیں تو ان میں بھی اتنی ہی بدرجہ عتم جو ہے وہ برائیاں پائی جاتی ہیں جتنی ایک پولیس والے میں پائی جا سکتی ہیں یا ایک پولیس ڈپارٹمنٹ میں پائی جا سکتی ہیں. تو اگر آپ نے کمپیریزن کرنا ہے سوشل لیول پہ، سوشل سٹینڈرڈز پہ یا مورل ویلیوز پہ، تو میرا خیال ہے کہ دونوں جو ہے وہ فرشتے نہیں ہیں. نہ اس کیس میں اگر ہم دیکھا جائے تو پھر جو قاتل ہے اس کو آپ یہ کہہ کر کے چونکہ وہ موٹر مکینک تھا، اس کو بے قصور یا اس کو معصوم نہیں بنا سکتے. اور میں نے جیسا پھر کہوں گا کہ یہ جو لنڈے کے جرنلسٹ ہیں اور انہوں نے جس طریقے سے جو ہے سیف اللہ نیازی صاحب جو ہے ان کی فیملی کو دکھ دینے کی کوشش کی، جس بھونڈے انداز سے جو ہے انہوں نے ایک قاتل کو جو ہے وہ بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، یہ ایک مذموم کوشش ہے. اور یہ سب نے اپنا اپنا مینڈیٹا جو ہے وہ برابر کرنے کی کوشش کی ہے. اب وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ برابر کرنے کی کوشش کی ہے یا سیف اللہ نیازی صاحب. سیف اللہ نیازی صاحب کی اگر ہم اوور آل پرسنالٹی دیکھیں تو ہی واز اے ویری ببلی پرسن. آپ ان کو دیکھیں کہ وہ کھلے ڈلے شخص تھے. ہم نے جتنے ان کے انٹرویوز سنے ہیں اس میں دیکھیں کہ وہ آپ کو ہنستے کھیلتے نظر آئیں گے. وہ انہی لنڈے کے جو جرنلسٹ ہیں ان کی طرف سے ان کے کچھ انٹرویوز کیے گئے ہیں اور کچھ سخت سوالات کیے گئے ہیں جس کا انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے جواب دیا، ہنستے مسکراتے ہوئے جواب دیا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ ایک فل انسپیکٹر تھا، اس کو 3 پھول لگے ہوئے تھے، لیکن جس قسم کا اس نے اپنا جو لیونگ سٹینڈرڈ تھا وہ ایک بالکل عام پولیس والا جس کا گزر بسر صرف جو ہے وہ تنخواہ پہ ہوتا ہے اس جیسا تھا. ادروائز جو رشوت خور ہوتے ہیں، جو ظالم قسم کے اور مال بنانے والے جو پولیس والے ہوتے ہیں، ان کو تو ایک پھول بھی لگا ہوا ہو، وہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر بھی ہوں، ASI ہوں، تو بھی وہ اپنے نیچے گاڑی رکھتے ہیں، اپنا ایک لیول رکھتے ہیں. ایسی جگہوں پہ نہیں رہتے کہ جہاں نیچے جو ہے وہ موٹر مکینک کام کرتے ہیں اور اوپر وہ چوبارے پہ رہتے ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو الزامات ان پہ لگائے جاتے رہے ہیں یا لگائے جا رہے ہیں ان لنڈے کے جرنلسٹ کی طرف سے، یہ ایک یلو جرنلزم ہے اور یہ ایک زیادتی کی گئی ہے. اور میں بالکل یہ کہوں گا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اگین کہ ایک مجرمانہ غفلت اور خاموشی اختیار کی گئی. اس کی کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک نقطہ نظر یہ ہے چونکہ سیف اللہ نیازی صاحب جو ہے ان کا تعلق PTI سے تھا، میاں والی سے تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ میاں والی جو ہے وہ PTI کا گڑھ ہے، جبکہ سیف اللہ نیازی صاحب جو ہے وہ نون لیگ کے گڑھ لاہور میں جو ہے وہ ڈپٹی سر انجام دے رہے تھے. تو اس لیے DIG یا IG پنجاب کی طرف سے وہ داد رسی نہیں کی گئی یا وہ رویہ نہیں اپنایا گیا جس کے وہ مستحق تھے. جبکہ دوسری طرف جو لنڈے کے جو جرنلسٹ ہیں ان کو چونکہ ان کی ایکسیس جو ہے وہ لاہور تک ہی تھی، تو انہوں نے یہی جانا کہ جی وہاں جا کے اور جو عدیل ہے اس کے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے اور ایک بیانیہ بنایا جائے کہ جو مرنے والا ہے وہ قصوروار تھا اور جو مارنے والا ہے وہ بے قصور ہے. یہ ایک ایسی روش ہے کہ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ہم اپنی جو کہتے ہیں کہ اوپینینز ہیں یا اپنی جو ہمدردیاں ہیں وہ صرف اس وجہ سے نہ بنائیں کہ ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اگر برا ہے تو اس میں کام کرنے والے تمام لوگ جو ہے وہ برے ہیں، اور ہم کسی ایک شخص کو اس وجہ سے جو ہے وہ بے قصور قرار نہ دیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ کسی لو طبقے سے ہے یا کسی مظلوم طبقے سے ہے. یہ ایک بہت بری روش ہے اور ہمیں اس کو جتنا زیادہ ڈسکریج کرنا چاہیے، اس کی جتنی زیادہ مذمت کرنی چاہیے اتنی ہی کم ہے. اور ہماری دعائیں ہیں اور میں داد دیتا ہوں سیف اللہ نیازی صاحب کی فیملی کو کہ جس اچھے طریقے سے انہوں نے اس صدمے کو برداشت کیا اور ان کی طرف سے کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ جو ہے وہ بیان نہیں آیا، انہوں نے کوئی ایسی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کی کہ جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ سیف اللہ نیازی صاحب جو ہے وہ ایک اچھے آدمی تھے اور ان کی فیملی جو ہے وہ ایک اچھی ماڈسٹ فیملی ہے. اور انہوں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا، بلکہ ان کے بھائی نے، ان کے بیٹے نے کہا ہے کہ اس شخص کو تو انہوں نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، لیکن اگر وہی شخص جو ہے وہ آپ کے بھروسے کو اور آپ
کے بھروسے کو نقصان پہنچائے تو پھر وہ آستین کا سانپ ہوتا ہے، اور آستین کے سانپ کسی کے لیے بھی اچھے نہیں ہوتے۔ یہ جو لنڈے کے جرنلسٹ ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ اس پہلو کو بھی جو ہے وہ کور کریں کہ ایک شخص جس کا اتنی رسائی تھی، ایک شخص کے بیڈ روم میں رسائی تھی، اس کے پسٹل تک رسائی تھی، اس کے گھر تک رسائی تھی، اس نے اس کے ساتھ ٹریول کیا ہے، اگر اس نے کسی ایسے شخص کو جو واک کر رہا تھا اس کو آ کے قتل کیا ہے، تو اس کو آستین کا سانپ ہی کہا جائے گا۔ اس کو مظلوم قرار دینے کی کوشش، اس کو بے قصور قرار دینے کی کوشش نہ کریں صرف اس بنا پہ کہ وہ ایک موٹر مکینک تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔